بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، جو ہم سنتے تھے کہ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے گا، معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہوں یا ہمسایہ ممالک ہوں، چین ہو، سعودی عرب ہو، وہ UAE ہو، ایران ہو اور دیگر ممالک ہوں، امریکہ ہو، ہمارے تعلقات معاشی طور پہ بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ ذکر کیا جائے اگر چین کے حوالے سے تو وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی زیر قیادت اعلیٰ سطحی وفد، جس میں وزراء شامل ہیں، ہمارے اعلیٰ افسران شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کار موجود ہیں، تجارتی شخصیات موجود ہیں، اور شینزن میں آج دوسرا دن تھا وزیر اعظم اور ان کے وفد کا، جہاں پہ بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں اور مختلف نجی شعبوں کے اندر 6 سیکٹرز کے اندر 32 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہواوے کمپنی کے ساتھ ہماری وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی، ان کے جو مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے، اس کے بعد بہت سارے راستے کھلیں گے، بہت سارے دروازے کھلیں گے۔ وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ بیجنگ پہنچ چکے ہیں، وہاں پرتپاک استقبال کیا گیا اور اعلیٰ قیادت سے وہ ملاقات کریں گے، اور جتنے بھی افراد یا شخصیات ان کے ساتھ ہیں وہ مختلف وہاں کی جو تجارتی شخصیات ہیں ان سے ملاقات کریں گے۔ خطے کے حوالے سے، ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے، سی پیک کے فیز 2 کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور میں نے کل بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں، میرا تیقن ہے، میرا یقین ہے یہ کہ انشاءاللہ پاکستان کے دشمنوں پر نظر رکھتے ہوئے، اندرونی سہولت کاروں پہ نظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ بات کریں گے ہم KPK کی۔ گورنر KPK نے ایک سوال اٹھایا وزیر اعلیٰ KPK کے سامنے کہ وہ جو انضمام کے وقت پیسے ملے تھے فاٹا انضمام کے حوالے سے، وہ کدھر گئے؟ یونیورسٹیز کے حوالے سے جو 3 ارب روپے مختص تھے وہ کہاں گئے؟ کیوں یہ حال ہے تعلیمی اداروں کا اور صحت کے مراکز کا؟ جس کا سوال آج پھر کیا گیا ایک جرنلسٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کسی کے باپ کے پیسے ہیں، اور پھر انہوں نے جو زبان استعمال کی، اٹھا کے پھینک دیں گے، پیٹرول بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یہ کب تک چلے گا اور کیوں کر چلے گا؟ سب کو مل کے ہمیشہ گلدستے کی مانند ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنے صوبے کو آگے بڑھانے کا، ترقی کرنے کا، کرانے کا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کب تک ہم ٹی وی چینلز والے روکتے رہیں گے، یہ بات نہیں جانی چاہیے، اور یہ جانی چاہیے ہمیں خود اس حوالے سے سوچنا سمجھنا ہوگا۔ اسی پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے ترجمان، سینئر سیاستدان جناب اختیار ولی خان، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار برادرم وقار ستی، بہت شکریہ ستی صاحب آپ کے آنے کا۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب حسن خان، اور ہمیں جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب احمد کنڈی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان سے بھی پوچھیں گے کہ سوال تو یہ کیا تھا کہ رشتہ داری ہے، شاید تو اس کا جواب کیسا آیا، ان سے بھی پوچھیں گے۔ اختیار ولی خان صاحب، پہلے چین چلتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کب تک دیکھ رہے ہیں ثمرات، کب تک دیکھ رہے ہیں فوائد ہم حاصل کر پائیں گے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ انفیکٹ وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعظم شہباز شریف کا جو چائنا کا دورہ ہے، یہ پہلے بھی ہمیشہ ہمارے جب وہاں پہ دورے ہوتے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جو یہ والا دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کا نعرہ ہے کہ ہمیں قرض نہیں چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہم کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اور یہ طے کیا گیا تھا۔ پھر آخری میں نے دیکھا تھا، جب میں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی تو اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی وہ بات کی کہ ہم نے ماضی کی طرح اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے ہم نے کشکول توڑنا ہے اور ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے۔ جس طرح ہم نے 2016 میں IMF کو گڈ بائی کہہ دیا تھا آخری قسط دے کر کہ اب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، ہمیں مزید قرضوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انفیکٹ چائنا سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سعودی عرب کا وفد آیا، بہت بڑے MOU سائن ہوئے، بہت بڑے معاہدے ہوئے ہیں، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت بڑا سپورٹ ملنے والا ہے۔ ایران آیا، اللہ بخشے ابراہیم رئیسی صاحب کو،
وہ خود تشریف لائے اور پاکستان کے ساتھ بہت اچھے بڑے تگڑے معاہدے وہ کر کے گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے یو اے ای کا دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب خود گئے تھے یو اے ای, تو وہاں پہ بھی ہمارے کوئی $10 بلین کے ہمارے معاہدے ہوئے, اور وہ بھی سرمایہ کاری کے. چائنا جانے کا مقصد یہ تھا کہ چائنا جا کر پہلے تو ہم وہ سی پیک جس کو یہ انقلابی اور تبدیلی کے نام پہ جو آئی ہوئی ایک حکومت تھی, تو اس نے اس کو جس طرح مردہ خانہ ہوتا ہے نا, سرد خانہ, اس میں رکھ دیتے ہیں, اس میں ڈال دیا تھا اور سی پیک 1 بند ہو گیا تھا. حالانکہ اگر اس وقت سی پیک شروع ہو جاتا, چل پڑ تو اس پہ کام ہوتا, آج ہم سی پیک 2 بنا رہے ہوتے اور ہمارا آج سی پیک 2 پہ کام شروع ہو چکا ہوتا. آج وزیر اعظم صاحب نے شنزن میں جو خطاب کیا میرے خیال میں وہ تاریخی خطاب ہے, اور یہ میں اگر زیادہ وقت آپ کا نہ لوں تو چند الفاظ میں یا 2 جملوں میں یہ کہوں گا کہ قوم کو مبارک ہو کہ سی پیک دوبارہ رن ہو چکا ہے اور سی پیک کی 2 کی اس کے داغ بیل ڈال دیے گئے. وقار ستی صاحب, ٹیکنیکلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کے معاہدے, مفاہمتی یادداشتیں, کیا کن کن شعبہ جات میں ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ بہت شکریہ جواد صاحب. اچھا, یہ جو 2 مراحل کے اوپر جو ہے نا ہے دورہ ہے, آج پہلا جو شینزن والا تھا وہ مکمل ہوا. اس میں آپ نے بتایا کہ 36 جو ہے مختلف ایم او یوز اور ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب میں سے زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ ہواوے کمپنی کا ہے, جو 1 to 1 ان کے چیف کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اور اس میں جو نکات جاری ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ کے جو آفس ہے وہاں سے, اس میں یہ ہے کہ اس کا مطمئن نظر تھا کہ ٹیکس کا نظام کیسے ٹھیک ہو, اس کو کیسے ڈیجیٹلائز کیا جا سکے. اس کے علاوہ ای گورننس کے اوپر بات کی گئی ہے, ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن, مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے علاوہ زرعی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طریقے سے آپ نے انہانس کرنا ہے, اس کے اوپر وہ بات ہوئی ہے. جبکہ پی ایم نے مختلف جو پاکستان کے مختلف بڑے شہر ہیں ان کا جو سیف سٹی ہے ان کے اوپر بات کی ہے, اور ان کو یہ آفر کیا ہے کہ ابتدائی اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر جہاں جہاں سی پیک منصوبے کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے ان شہروں کو آپ جو ہے نا سیف سٹی کے طور کے اوپر آپ ان کو وہ سیکیورٹی کے میئرز جو ہیں ڈیجیٹل طریقے سے آپ وہ کریں. سب سے بہترین جو بات ہوئی ہے جو اس ملاقات میں وہ یہ ہے کہ ہواوے پاکستان کے 2 لاکھ جو نوجوان وہ طلبہ ہیں ان کو مفت آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مختلف جو جدید طریقے ہیں ان کے اوپر وہ ٹرین کرے گا. یہ ابتدائی طور کے اوپر ہے, اور جیسے جیسے ہم آگے وہ پڑھیں گے یہ اس تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 لاکھ بچہ پاکستانی جو بے روزگار ہے, جو پڑھا لکھا ہے, اس کو اگر آپ دور جدید کے جدید تقاضوں سے ہمانگ وہ کریں گے تو نہ صرف اس سے ریمیٹنس پاکستان میں آئے گا بلکہ بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا. اختیار ولی صاحب, جس طرح وقار ستی صاحب نے بھی کہا کہ 2 لاکھ صرف ایک یہ ہے ایک معاملے میں, اس طرح میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کیا ہم بھی کام کرنے کو تیار ہیں؟ بیرون ملک جاتے ہیں, لانچز میں بیٹھ کے ڈوبتے بھی ہیں, یہاں کر لیں گے. ان کی ضرورت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں مشینری بھی یہاں پہ آئے, پلانٹس بھی لگے, انڈسٹری بھی لگے, ہمیں بھی تو اپنی کچھ وہ کرنا ہوگا نا, سکلز کو نمایاں. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ نہیں کہ اس ملک میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی کمی ہے یا ہنرمند لڑکوں کی کمی ہے, خواتین کی کمی ہے. نو نیور, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ماحول نہیں ہے. گزشتہ 10 سالوں سے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن رکھا گیا ہے, آپ کے نوجوانوں کو ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن کیا گیا ہے. اب ہواوے یہ ایک معاہدہ ہے, انہوں نے تقریباً کوئی مور دین 36 ایم او یوز اور معاہدے انہوں نے وہاں پہ سائن کیے ہیں. ایک معاہدہ ہواوے کمپنی کے ساتھ جس میں آپ کے 2 لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا. اکوپمنٹ بھی یہاں آئے گا, انڈسٹری بھی یہاں لگے گی, کاروبار بھی یہیں پہ ہوگا, سرمایہ کاری بھی یہاں پہ ہوگی, اور آپ کے جو یوتھ ہے جس کو کہتے تھے نا ہم کہ ہمارا برین جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے, اب برین آپ کا ڈرین نہیں ہوگا, اب انشاءاللہ برین آپ کا یہیں پہ یوز ہوگا. لیکن اس کے لیے قوم کو, قوم کے نوجوانوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو, اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو کوئی جتھا ہے, اس کے مقاصد اور اس کے جو گولز ہیں وہ کچھ اور ہوں تو وہ الگ بات ہے.
لیکن اگر سیاسی پارٹی ہے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کا مفاد، پاکستان کا وجود، اس کی سلامتی، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی، پھر اس کے بعد باقی باتیں، پھر اس کے بعد سیاست. تو میرے خیال میں اٹس اے بگ اچیومنٹ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ ہنرمند لیڈر ہیں کہ ان میں یہ کمال ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ پرفارمنس اور ڈیلیورنس شو کرنے کی ان کی ہسٹری ہے. وہ کام کہ جس سے لوگ پیچھے ہٹ جائیں، شہباز وہ کام کر کے دکھاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسی قیادت موجود ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صورت میں، ان کی شکل میں، اور جو ان کی ٹیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وقت ان کا ایک ہی وہ ہوتا ہے، کام 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 اور بس کام، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وقار سردی صاحب، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ ابھی ان کا ابتدائی یہ ہے، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے پورے پاکستان سے، آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا بھر میں بالخصوص جو گلف میں لوگ جاتے تھے، عام وہ مزدور لوگ جاتے تھے، ان لوگوں نے پہلی دفعہ گلف سے ہٹ کے یورپین ممالک کے ساتھ، کوریا کے ساتھ، ہانگ کانگ کے ساتھ، جاپان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے اور اپنی جو سکل وہ لیبر تھی وہ یہاں تیار کروا کے وہ لوگ بھیجے، اور 1.5 سالوں میں 8.5 لاکھ کے قریب لوگ گئے تھے باہر. اور ان کا یہ تھا کہ جب یہ لوگ آپ ٹرین کر کے بھیجیں گے، ان تب کو کہا جا رہا تھا لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ غلط اس کو وہ کیا جا رہا تھا نا. ان جماعتوں کا ایک جو مائنس پہلو وہ صرف وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ٹھیک چیز نہیں بیچ سکتے اور لوگوں کا جھوٹ بک رہا ہے. جو انہوں نے یہ کام کیا، جب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے MBBS ایک سال میں کتنے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن آگے ان کی کھپت نہیں ہے. جب آپ ان کو ٹرین کر کے آپ بھیجیں گے باہر، یہ حکومت کیوں نہیں بتاتی کہ یہ سکل وہ یونیورسٹی یہاں اسلام آباد میں ہے، اور یہ والے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ذریعے یہ جو لوگ جاتے ہیں باقاعدہ اگلے ملک کی زبان تک سکھا کے جاتے ہیں، اور مفت حکومت وہ یہ جو ٹریننگ دیتی ہے ساتھ پیسے بھی دیتی ہے ان کو. اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، نیفڈیک کا ادارہ ہے، یہ سارا یہ کیوں نہیں بتاتے؟ میں صرف آپ کو 1.5 سال کا بتا رہا ہوں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، کہ 8.5 لاکھ بندہ گیا تھا باہر، اور ان کی زبان سیکھ کے مختلف شعبوں میں ان کو ہلکی پھلکی وہ ٹریننگ دے کے تو وہاں ان کو بھیجا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے جو مزدور تھوڑے پیسے لیتا تھا، اب اس کی دگنی تنخواہ ہوتی تھی، وہ زیادہ پیسے یہاں بھیجتا تھا. تو یہ ٹرینڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی، بالکل بالکل. اور اب جو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، اب دیکھیں نا، یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے. اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام سرکاری دفاتر کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بیچ میں جو رکھنے ہوتے تھے فائلوں کو، کوئی یہ لگتے تھے، کوئی رک جاتی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی. تو یہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے، ان معاملات کو نہیں چھیڑا جاتا، تو کس کا فائدہ ہوگا؟ یہ 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا نا. یہ پٹوار خانے، یہ تھانے کچہری، یہ جہاں لوگوں کے ڈاکومنٹس ہی نہیں ملتے تھے، تو وہ ایک اگر کلک کے اوپر وہ ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہاں بھی کئی جگہ ایسی فائل ہی نہیں مل رہی. جی بالکل ایسے چلے گی. حسن خان صاحب، آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں اختیار ولی صاحب کی، وقار ستی صاحب کی بھی، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ویل ٹرینڈ ہم ہوں گے تو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں فیضی صاحب، یہ پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے چین کا، اس کے 2 آسپیکٹس ہیں جسے ہم نے دیکھنا ہے. ایک ان کے آپٹکس ہے، جو کہ پوری دنیا کو، ایک تو پاکستان کو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئسولیٹ ہو رہا ہے پاکستان، اکنامکلی جو ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس قسم کی جو باتیں تھی. ایک تو ان کا یہ آسپیکٹ ہے کہ کانفیڈنس بلڈ ہو رہی ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کا، اپنی لوکل بزنس کمیونٹی کا، اور ساتھ ہی اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے جس پہ وقار ستی بھائی نے بھی بات کی اور اختیار ولی نے بھی بات کی، کہ پرائم منسٹر جو ہے اب جب جاتا ہے تو وہ قرض کی بات نہیں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بزنس کرنا ہے ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے. میں کشکول توڑ گیا ہوں، جو آپ نے ان کی فیمس اسٹیٹمنٹ تھی UAE میں کہ آئے ہمارے ساتھ تجارت کرے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا جو دورے کا جو پہلا حصہ ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. اس نے کیا شنزن میں، اور وہاں پہ پھر جس طرح وقار نے بتا دیا کہ وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی کہ کس طرح ہم نے آگے جانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں فیضی صاحب کہ 2008 میں جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا چین کے ساتھ سی پیک الائٹ جو بزنس تھے ان کے حوالے سے، جہاں پہ درمیان میں آ کے 2018 میں کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ
$60 अरब के करीब जो थे पाकिस्तान की इकोनॉमी में आए थे या आने थे। तो जो ब्रेक लगा था, अभी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, जिस तरह वो गया, जिस तरह उनको रिसीव किया गया, जिस तरह उनकी चाइनीज लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इंडस्ट्रीज कम्युनिटी के साथ उनकी इंटरेक्शन रही, इसका मतलब यह है कि वो रोबस्टनेस जो है, जो हम पहले 2008 से ऑनवर्ड देख रहे थे और जिसको ब्रेक लगा हुआ था, वो दोबारा रिवाइव हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े दूरदर्श नताइज होंगे, ऑप्टिकली भी और साथ साथ जो है हमारी बिजनेस इकोनॉमी के लिए। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि इस दफा फिर भी जो ML1 का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कराची से पेशावर तक या उस ऑनवर्ड जो है ना काबुल तक, उसी की भी बात होगी। और मैं जो देख रहा हूँ या मेरे जो इत्तलात है कि तकरीबन $50 अरब के करीब जो है हो सकते हैं कि मजीद कमिटमेंट हो जाए। और CPEC का जो दूसरा मरहला है उसको पहले मरहले की तरह जो है उसी ही रोबस्टनेस के साथ, उसी ही चाबकदस्ती के साथ उसको शुरू किया जाएगा। इख्तियार वली साहब, एक तरफ हम तरक्की की बात, एक तरफ हम मुआशी बेहतरी की बात, एक तरफ से ममालिक से सरमायाकारों को दावत दे रहे हैं, आपके सूबे में क्या हो रहा है? गवर्नर साहब कुछ कहते हैं तो हमारा सूबा जो है ना, पूरी दुनिया की घड़ियां जो है ना वो क्लॉकवाइज यूं घूमती है। हमारे सूबे में ये तीसरे असेंबली बनी है, खैबर पख्तूनख्वा की घड़ियां जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। वहाँ पे जिनकी हुकूमत है, हुकूमत उनसे हो नहीं रही है। बजट के उनका आलम यह है कि 1750 अरब रुपए का बजट पेश किया है। टोटल महसूलात उनके आने हैं 93 अरब रुपए के। मतलब 93 अरब रुपए लेकर या 100 रुपए लेकर 1750 रुपए का वो बजट पेश कर रहे हैं। और बात करते हैं वो बदमाशी की, तड़ी की, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, वजीर आजम हाउस पे कब्जा कर लेंगे, गवर्नर को उठा के फेंक देंगे। गवर्नर बेचारा अच्छा बंदा है वो एक सियासी कारकुन है, वो बड़े तमीज़ से और बड़े यही से बात शुरू करेंगे। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर यहीं से बात शुरू करते हैं। गर्मी और हीट वेव से निजात चाहिए? साया चाहिए? साफ फिजा चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए? फल चाहिए? हरियाली चाहिए? बारिश चाहिए? तो निज़ाम कुदरत और माहौल की हिफाजत यकीनी बनाएं। आज ही अपने हिस्से का पौधा लगाएं, उसे दरख्त बनाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि चाइना या दीगर ममालिक से हम सरमायाकारी लेके आने की कोशिशों में हैं ताकि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल कम हों, बेरोज़गारी ख़त्म हो और गुर्बत का ख़ात्मा हो। मगर हम जब ये देखते हैं कि अंदरून मुल्क, आज मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे तो कह रहे थे आगे बढ़ना है, वज़रा पे भी नज़र रखें वज़ीर आला साहब, मैं ख़ुद भी नज़र रखूँगा, कारकर्दगी होनी चाहिए। फिर मैं KP के चला जाता हूँ तो वो कहते हैं कि वो चुक लांगे, इंज कर देंगे। ये क्या है? इख्तियार वली साहब बात शुरू कीजिएगा वहीं से ही। ये देखिए, ये हम जब छोटी उम्र में थे तो हम सुनते आते थे कि लाहौर में एक फिल्म बनाने का एक स्टूडियो, शाहनूर स्टूडियो हुआ करता था। आई डोंट नो, पता नहीं अब वो है कि नहीं है। फिर उसके बाद तो हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड हमने देखा। अब ये सारे वुड जो है ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा में आ चुके हैं और वो उधर CM हाउस में है। मतलब कोई भी फिल्म आप बना लो, पश्तो की बना लो, अंग्रेज़ी की बना लो, पंजाबी की बना लो, जितनी भड़कबाजी है वो सारी खैबर पख्तूनख्वा में है। मेरे ख्याल में जो गवर्नर साहब हैं वो एक सियासी कारकुन है और वो बड़े तहम्मुल से, बड़े धीमे लहजे के मालिक हैं। उनमें बड़ी बुर्दबारी भी है और बड़े डिसिप्लिन के साथ वो बात भी करते हैं। बावजूद इसके कि CM ने जब भी, अली अमीन गंडापुर ने जब भी कोई बात ख़राब करने की कोशिश की तो मैंने हमेशा ये देखा कि कुंडी साहब जो हैं वो उन चीज़ों को, फैसल कुंडी चीज़ों को जोड़ने में कोशिश करते हैं। हालांकि ये इस बात का मैं गवाह हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से फेडरल हुकूमत इस बात पे कन्विंस थी कि मेरे ख्याल में इनको इस इजलास में जो पिछला वाला था इसका SIFC का, इसमें बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उनका जो बिहेवियर है वो संजीदा है ही नहीं। तो उसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था फैसल करीम कुंडी ने और उसको लाया गया। लेकिन आज फिर कि उठा के बाहर फेंक दूंगा, सड़क पर बिठा दूंगा, रिश्तेदारी भी नहीं मानता, ये भी नहीं मानता। मुझे पता है रिश्तेदारी है वैसे फैसा, मैं समझता हूँ ना, अब उनका जो लहजा है वो एक वजीर आला का नहीं है, वो एक सियासी कारकुन का नहीं है, वो मुर्शिद के गुलाम का या मुर्शिद के मुंशी के जैसा उनका लहजा है। और इस तरीके से सूबे नहीं चलते हैं। 1700-1750 अरब रुपए का खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने बजट पेश किया है। 100 अरब रुपए इनके पास अपने पूरे होते नहीं है, तो ये बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे? लबो लहजा ये होगा तो क्या बात आगे बढ़ेगी? आप देखें कि 100 दिन हो गए पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है। 100 दिनों में उन्होंने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। सिंध को देख लें, बिलावल क्या कर रहा है, मुराद अली शाह क्या कर रहा है, इवन बलूचिस्तान को ये आप देख लें, वो भी कम अपने काम में लगे हुए हैं। बट खैबर पख्तूनख्वा वो वही शाहनूर स्टूडियो वाली सूरत हाल है। डेली नई प्रोडक्शन, कभी हांगकांग के शोले, कभी शोले 1, कभी शोले 2, कभी अब वो नायक, कभी खलनायक, वो इस तरह की प्रोडक्शन वहाँ पे चल रही है। तो मैं ज़ाती तौर पे बहसियत सियासी कारकुन, मैं अली अमीन गंडापुर का जो उनका लबो लहजा है मैं उसको कंडेम करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ और उनसे फिर भी कहता हूँ ये मेरा मुफ्त मशवरा है कि भड़कबाजी छोड़ दें तो माहौल अच्छा हो सकता है और सूबे को आगे लेके चल सकते हैं। एक बात उन्होंने महंगाई की थी और मैंने आज ट्विटर पे उनको वो महंगाई का मुआहदा मैंने उनके साथ शेयर भी किया है और मैंने टीवी को स्टेटमेंट में भेज दी है कि फरवरी 2022 में इमरान खान ने जो मुआहदा IMF के साथ किया था और उसके बाद उसको तोड़ दिया था, आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई की आग लगी हुई है ये सारा उसी मुआहदे का किया धरा है। वकार सती साहब, इधर से सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने कि रिश्तेदार हैं, अब वो आगे से जिस तरह फ्लेयर अप हुए हैं, ये क्या मामला है यार? इस तरह तो घरों में भी, उधर अदालत में कहा जा रहा है कि यार TV चैनल्स ये करते हैं, अब जिम्मेदारान अगर ये ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो क्या आप कितना रोक लेंगे? फैसा, मैं समझता हूँ कि इसकी 2 वजूहत हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन की। वज़ीर आला साहब जो है मोहतरम, एक तो ये है जो इख्तियार वली साहब ने बताया कि वो उस पार्टी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जो जितनी भयानक और जितनी गलीज़ गाली निकालेगा वो ज़्यादा मोतबर होगा और जितने ऊंची बात करेगा उसकी उतनी ही फजीलत और मकबूलियत पार्टी में ज़्यादा होगी। दूसरी जो उनकी मजबूरी ये है कि फैसल करीम कुंडी को जितना हम जानते हैं वो काम करना चाह रहे हैं। अब वो जब से उन्होंने ओथ लिया है, उन्होंने 2-3 दफ़ा यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में उनके जो चक्कर लगे हैं
وہ آج دن کو بھی جو ہے وہ ملے ہیں وزیر قانون کو، اور جو ججز کی کمی ہے کے پی کے میں اس کے اوپر بات کیا، اور ان کو کہا ہے کہ اس بجٹ میں انہیں کم از کم 4 سے 6 جو ججز کی وہ ویکنسی ہیں آپ وہ دیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ وی سیز کا مسئلہ ہے، 30 سے زائد جو ہے اضلاع کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ اس کو فنڈنگ آپ دیں۔ اس طریقے سے مختلف شعبوں کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام تو وزیر اعلیٰ کا ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی میں ان کو کوئی اتنا نہیں سمجھتا، وہ بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ جب یہاں پہ آ کے جو ذمہ داران کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے پیروں میں بیٹھتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن جب اگر محسن نقوی کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ ان کی فوٹو چلی جاتی ہے تو ان کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے، ان کی ہر ملاقات پہ کھنچائی ہوتی ہے، اور ان کا اپنا سوشل میڈیا ان کی جو ہے وہ بیشنگ کرتا ہے، ان کی ایسی کی تیسی۔ ان کا کلچر ایک ایسا بن گیا جو قطعی طور کے اوپر وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو حالات آج جس طریقے سے انہوں نے وہ بات کی ہے، یہ کوئی بھی مہذب وہ ملک میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ وہ سیاست میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور اوپر سے وہ ایک ہی فیملی کے بندے ہیں، وہ آپس میں کزنز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اگر اس طریقے کی بات کریں گے تو افہام و تفہیم تو نہیں ہوگی۔ وہ تو کہہ رہے تھے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نہیں، ان کی رشتہ داری ہے۔ حسن خان صاحب، رشتہ داری بھی ہو لیکن سیاست اس قدر ہم دور چلے جائیں رشتوں سے بھی، پھر وہی بات ہے کہ ٹی وی چینلز جب آپ کو آن ایئر کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ باپ تک پہنچ جائیں اٹھا کے پھینک دوں گا، یہ تو یار میرا خیال ہے کسی کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، یہ تو خود بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا جملہ کہہ رہے ہیں اور کس قدر وہ اس کا اثر ہوگا نوجوانوں پہ، بچوں پہ۔ دیکھیے فضلی صاحب، میرے خیال میں ہمیں جو دیکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں خیبر پختونخوا میں جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں پرفارمنس پہ نہیں ملے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کی حکومتیں تھی، انہوں نے پرفارمنس نہیں کیے، لوگوں نے ان کو اسی ہی جو کہا جاتا ہے جو مچوازم ہے، یا جسے آپ نے کہا لفظ یوز کیا گالم گلوچ کا، اس قسم کی چیزوں پہ ہوئے ماروں گا، ہٹاؤں گا، کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، اس پہ ان کو ووٹ ملا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو وہ جو پالیسی ہے یا وہ جو بیانیہ ہے اس کو آگے لے کے جانے۔ باقی خیبر پختونخوا کی دیکھیں حالات جو ہے نا وہاں پہ انفارچونیٹلی جیسے آپ لوگ گورننس کہتے ہیں وہ تو میں تو نہیں دیکھتا ہوں۔ the reason is کہ آپ کا اس وقت جو 7-8 ضلع ہیں جس کو ہم جنوبی اضلاع کہتے ہیں، وہاں پہ اب کرت میں آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وہاں تک جو ہے نا حالات خراب ہو چکے ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے اور سب کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو دہشت گردی ہے، لا اینڈ آرڈر کی حالات ہے۔ آپ نے نہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دن بھی وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں سنا ہوگا کہ اس کی اپنے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا حالات ہے، کہ کیا 8 بجے کے بعد وہاں گھر سے کوئی نکل سکتا ہے، آگے آ کے کرک کے بنو ہے، کوہاڑ جو ہے نا وہاں تک ٹینٹیکل ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے میرا جو ووٹر ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن غرض یہی ہے کہ میں نے کتنا اونچا بولا ہے، انفارچونیٹلی میں نے مخالفین کو کتنا لتاڑا ہے، اس قسم کی باتوں کو تو وہ تو اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق اور جو ان کا بیانیہ ہے جس پہ ان کو ووٹ ملے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین از اے ویری اسمارٹ پرسن اور وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پختونخوا ہے فیضی صاحب، وہاں پہ یہ جو اختیار نے بات کی میرے خیال میں وہاں پہ یہ جو ڈیولپمنٹ اور پروجیکٹ وغیرہ یہ باتوں کی حد تک ٹھیک ہوتے، وہاں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے خیبر پختونخوا فلپ ہو رہی ہے، وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ 36 ضلعوں میں سے 1-2 کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر، اور اسپیشلی میں ٹیررزم کی بات کر رہا ہوں، ٹیررسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں ان کی موجودگی، وہاں ان کی تشکیلات نہ ہوئی ہو، تو وہاں پہ تو ترقی کی کام کرنا یا پروجیکٹ کی باتیں کرنا یہ ویسے بھی علی کو پتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھیں۔ ابھی وہ کیا آئی ٹی یونیورسٹی بنائے گا یا کوئی روڈ پروجیکٹ کرے گا یا ہاسپٹل بنائے گا یا کالج کا افتتاح کرے گا، ان کی ضرورت ادھر ہے ہی نہیں۔ تو میڈیا میں رہنے کے لیے پھر آپ کو جو بہتر پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ آپ مخالفین کے بارے میں ایسی باتیں کریں کہ جو میڈیا کی جو پالیسی ہے جو دیکھتا ہے وہ بیچتا ہے، تو اسی پہ وہ عمل کر کے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، آج پورا دن جو ہے نا سارے میڈیا چینلز پہ علی بھائی کی تصویریں لگی ہوئی تھی،
تو یہ PTI کی پالیسی ہے, وہ چاہ بھی یہی رہے, اور میرے خیال میں وہ بڑے اسمارٹلی اپنی پارٹی پالیسی اور ان کے منشور کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے, تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے سر. اچھا جی, اختیار ولی خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں اور وہ کامیاب ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ سی پیک تو گزرے گا, گلگت بلتستان, KP, پنجاب بھی جائے گا, بلوچستان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. ایک طرف ہماری قیادت بیٹھی ہو دوسرے ملک میں, اور اگر ادھر سے ہم یہ چیزیں سن رہے ہوں گے تو فائدہ تو KP کا بھی ہے نا, فائدہ تو ہر چیز کا ہے. تو کیوں نہیں فائدہ ہم سامنے رکھتے؟ دیکھیں جو وہ ہے نا سی پیک, اس نے تو وہ تو پاکستان کا پروجیکٹ ہے, وہ کوئی ایک صوبے کا نہیں ہے, 2 صوبوں کا نہیں ہے, تو پورے ملک کا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کے پاکستان کی وہ بنیادی اساس بنتا ہے. دیکھیں اکنامک زون تو ہر صوبے میں برابر بننے ہیں نا. ہمارا تو جو مین مقصد ہے, جو ہمارا ویژن ہے اور ہماری جو منزل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کا بزنس ہب بنانا ہے, ایک مارکیٹ جو کیپٹل ہوگا ان تمام ملکوں کا, جو یہاں پہ آ کے روزگار کریں گے, یہاں پہ آ کے بزنس کریں گے, انویسٹمنٹ کریں گے. یہ ہمارا ویژن ہے اور یہ ہمارا پلان بھی ہے. بالکل ٹھیک. اب اگر اس پلان کو سیبوٹاج کرنے میں کوئی آئے گا اور کسی نے شرارت کی تو اب یہ 2013 نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آج شہباز شریف صاحب وہاں پہ ان خاندانوں سے اظہار تعزیت بھی کر رہے تھے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے لوگوں کی جو جانوں کا ضیاع ہوا وہ اس پہ ہم جو ہے وہ تعزیت کرتے ہیں. یہ جو بشام والا واقعہ ریسنٹلی ہوا تھا, اس کے علاوہ 2-3 واقعات اور ہوئے ہیں. اب جس صوبے سے ہم بات کر رہے ہیں نا, خیبر پختونخوا سے بھی اس نے گزرنا ہے سی پیک نے, تو وہاں پہ جو چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے اپنے ضلع میں, اس کے اپنے ڈویژن میں, ضلع ٹانک میں, DI خان میں, کلاچی میں, درازندہ میں, کہیں پہ بھی آپ لے لیں, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے, ٹھیک ماحول نہیں ہے. یہ مطلب مغرب کی نماز ہو جائے اس کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا. دیر از نو سٹی, دیر از نو بازار, دیر از نو مارکیٹ, دیر از نو لائک کہ آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں بچوں کے لیے عید کی, نتھنگ. وہاں پہ راج کچھ اور ہے, اور یہ وہ لوگ, ان لوگوں کا راج ہے جن کو انہوں نے PTI گورنمنٹ نے خود امپورٹ کیا تھا. ضرب عضد, رد الفساد, کتنے لمبے آپریشن تھے, اس پہ کتنے جانی اور مالی نقصان ہوئے, کتنی انویسٹمنٹ ہے اس پر, آپ کے خون کی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ لوگ, انہوں نے فیصلہ کیا کہ 5000 خاندانوں کو امپورٹ کرو اور ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں. مل کے چلنے کے یہ حالات ہیں. تو جس صوبے سے آپ نے سی پیک ابھی آگے گزارنا ہے, وہاں کے CM کے حالات یہ ہوں, وہاں کی حکومت کے حالات یہ ہوں کہ ان کا ایک اپنے ضلع پر کنٹرول نہ ہو, تو صوبے پہ کیا کنٹرول ہوگا. لیکن میں کلیئر ہوں اس بات پر, ون وے اور دی ادر, بائی ہوک اور بائی کروک, وٹ ایور دا کاسٹ از اینڈ وی ول پے. ہم نے اپنا راستہ نکال لینا ہے. اب پاکستان کی ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. اچھا جی, وقار ستی صاحب, جو میں نے اختیار صاحب سے بھی پوچھا کہ ایک طرف ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں آئیے محفوظ ہیں, اگر اسی طرح ہم اپنی سیاست اور سیاسی جو اگر عدم استحکام رہے گا تو کیسے اٹریکٹ کریں گے, کیسے ہم یقین دلائیں گے؟ جواد صاحب, ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ جس کا نام ہے نا پاکستان تحریک انصاف, اس کا مطمع نظر سیاست نہیں ہے. یہ ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ اگر ہمارا قائد اوپر نہیں بیٹھا کسی چیئر پہ, کسی عہدے پہ, تو کوئی سیاست اور نہیں کر سکتا. وہ اس ملک میں فساد چاہتے ہیں, انتشار چاہتے ہیں, انارکی چاہتے ہیں, مارا ماری چاہتے ہیں. وہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی وہ افہام و تفہیم اور جو وہ سیاسی ہم آہنگی. دیکھیے ساری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. لوگ بڑی وہ آپ دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا, مودی جو فسطائیت کا علم بردار ہے اس پورے خطے میں, کتنی گھٹن کے باوجود دوسرے اس کے مخالف لوگوں نے وہ کیسے راستہ نکالا. کوئی بندہ سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا. تو یہ جو لوگ اتنے عقل مند ہیں کہ پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے نکل گئے, پھر دونوں اسمبلیاں توڑ دیں, اس کے بعد جو ہے آ کے انسرجنسی پیدا کی, وہ سیاست نہیں کر رہے.
سیاست انہوں نے کرنی نہیں ہے، اور وہاں پہ ان کے اندر برداشت اور افہام و تفہیم والی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو مارا ماری ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو پاکستان نہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ باقی 25 کروڑ وہ 10 لاکھ جو عوام ہیں وہ یہ 4-6 لوگوں کی وجہ سے ہیں؟ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان کی وجہ سے دی ہیں۔ ان کے روز روز جو وہ فسانے سامنے آ رہے ہیں جس سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ان کی اپنی بیوی نے جو کتاب لکھی ہے، کوئی بھی غیرت مند کوئی بندہ کسی سیاستدان کے اوپر ایسے ایلیگیشن لگیں تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں جو بار بار مسلط کر رہے ہیں ہمارے اوپر اور زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کو سمجھیں، یہ صرف یہ لوگ نہیں ہیں، ان کے کچھ بیرونی آقا بھی ہیں جو ان کو ان کے ذریعے ہم سے بدلے وہ لینا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات کے ساتھ ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ انفیکٹ عمران جو تھا یہ پاکستان کی سیاست میں آیا نہیں تھا، اس کو لانچ کیا گیا تھا اور اس پہ انویسٹمنٹ کی گئی تھی۔ یہ جس لندن پلان کی بات کرتے ہیں، یہ لندن پلان 2013 کی بات ہے، جب پرویز الہی صاحب، طاہر القادری صاحب اور شیخ رشید جو تھا، تو یہ وہاں پہ ٹیبل میں ان کا انہوں نے کردار ادا کیا تھا اور عمران کو بلا کے تینوں چاروں نے وہاں پہ ایک پلان بنایا تھا۔ اسرائیل سے انہوں نے پیسے پکڑے تھے، انڈیا سے انہوں نے فنڈنگ لی تھی، اور پھر 126 دن کا دھرنا ہوا تھا۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے، دیکھیں عمران نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بانی پی ٹی آئی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، پی ٹی آئی نے اپنے 4.25 سال کی حکومت میں جو بات ستی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کو انڈوس کرتا ہوں۔ آپ کی پوری موٹر وے کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے آئی ایم ایف کے پاس، آپ کے ایئرپورٹ سارے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیے ہیں، آپ کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو بھی رکھ دیا۔ اب آخری جو چیز رہ گئی تھی جس پہ اسرائیل اور انڈیا کو اور دوسرے پاکستان دشمن ملکوں کو پرابلم تھی، وہ آپ کا ایٹم بوم ہے، آپ کی وہ طاقت ہے۔ اب اس کے بعد اس نے اگر یہ 2021 میں ہم اس کو نہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹاتے تو اس نے آپ کا ایٹمی جتنا سسٹم ہے، پاور ہے، اس کو گروی رکھ کے پھر اس نے قرض لے لینا تھا، اور اسی طرح اس نے پاکستان کے وجود کو ختم کرنا تھا۔ تو الحمدللہ وہ نہیں رہا، اور آئندہ بھی ان کا کوئی پلان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حسن خان صاحب، آج وہ برادر حماد حسن بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو سوشل میڈیا، جو میں کہتا ہوں سوشل میڈیا جسے کہا جاتا ہے، اس نے ایسے لیڈر بنائے 10-15 سال میں، مودی کو بنایا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر انہوں نے کیا، پھر برازیلین وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی باتیں کر رہے تھے، اور بھی دیگر ممالک کے حوالے دے رہے تھے، اور انڈین الیکشن کے رزلٹ آنے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا اب آہستہ آہستہ اس حصار سے نکلا جا رہا ہے جو ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا تھا۔ امریکی عدالتوں کے حوالے بھی انہوں نے دیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی حصار سے نکل رہے ہیں یا مزید بڑھ رہا ہے یہ؟ دیکھیں فیضی صاحب، میرے خیال میں پاکستان میں تو مجھے نیئر فیوچر میں ایسی کوئی سچویشن اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ اب تک ہم اگر آپ دیکھیں جس طرح ہندوستان میں ہوا، ہندوستان میں تو شاید اگر ہم بھی چھوڑ لیتے اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس وقت جو حالات ہیں وہ اتنے دور نہیں تھے، 2000 جب ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس لایا گیا 21 میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ حالات کیا تھے، لیکن اس وقت اگر وہ مزید چھوڑا جاتا تو شاید ملک کا نقصان بہت زیادہ ہوتا، تو اگر پتہ چل جاتا پھر شاید پبلک خود اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی، لیکن پاکستان جو ہے میرے خیال میں اتنا لانگ ٹرم وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پاکستان میں جو پرابلم ہے، ایک تو ہماری ایجوکیشن لیول جو ہے، آلریڈی ایجوکیشن بہت زیادہ کم ہے، پھر جو لیول ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نچلی سطح پہ ہے، تو ایسے میں اس طرح آزاد کرنا کہ بندے کے منہ میں جو آئے، اس کے دل میں جو آئے، وہ جو جس کے خلاف جو کہے، اور پھر اس کے لیے اب وہ ہے یہ جو تھا یہ سٹینڈرڈ، یہ صرف سوشل میڈیا نہیں تھا۔ جب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب خان صاحب سٹیج پہ جو باتیں کرتے تھے، کسی کی میمیکنگ کرتے تھے، کسی کی نقالی کرتے تھے، یا ان کی فیملیز کے بارے میں، یا ایون خواتین کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے، وہ آپ کی مین سٹریم میڈیا جو تھی وہ A to Z چلا رہے تھے، بالکل بال ٹو بال اس پہ لائیو کوریج ہو رہی تھی۔ تو یہ جو فرینکنسٹائن جو بنایا گیا ہے، یہ صرف سوشل میڈیا نے نہیں کیا ہے، ہمارے ہاں یہ پاکستانی جو میڈیا ہے مین سٹریم، اس میں اس کا بھی بڑا کردار ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کو
میرے خیال میں اس میں ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. حکومت کو جو قوانین ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ نئے قوانین لائے جائے, آلریڈی ہمارے پاس قوانین ہے, اس پہ تھوڑا سا اس کو لوگوں کو ترغیب دینا پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے لیے اس کو استعمال کریں پازیٹیولی. جس طرح ابھی شروع میں کہا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ابھی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے, اس بلینز آف ڈالر اکانومی جو ہے وہ ڈیجیٹل وہاں پہ جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور ٹریننگ کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, تب جا کے شاید ہو سکے. لیکن اس وقت پاکستان تو 60% آپ کا یوتھ ہے اور ہر سال جو ہے نا لاکھوں مزید ایڈ ہو رہے ہیں, اینڈ دے آر مور جو ایڈکشن ہے سوشل میڈیا کا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیکل دس چیلنج. اچھا جی اختیار ولی صاحب, ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں, ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, اور پھر ہم نے بیرونی حوالے ماضی میں بھی بڑے سنے کہ وہاں یہ ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں, چین کی اتنی ترقی ہے, ہم ان سے ٹیکنالوجی مانگ رہے ہیں, سر وہاں تو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو مرضی کہہ دو اور جو مرضی ٹک ٹاک بنا لو اور جو مرضی یوں کر لو. امریکہ کے اندر تو آپ کا کوئی ارادہ ہے آگے چل کے اس کو کہ اس حوالے سے بھی کچھ کیا جائے؟ جیسے سینئر جرنلسٹ کو میں اگر ماضی کی کوئی چیز یاد کراؤں تو یہ سورج کو دیا دکھانے والی بات ہوگی. 1992 میں کوریا نواز شریف کے پروگرام کو اٹھا کر کاپی پیسٹ کر کے لے گیا. آج دیکھیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. ملیشیا کو ہم نے چلنا سکھایا, آج ملیشیا کہاں کھڑا ہے. کن کن کو شروع میں قرض دیے, پیسے دیے. اب سر بات یہ ہے نا کہ بیچ میں ایک تو آ گیا پرویز مشرف صاحب, انہوں نے اپنا کام کر دیا, کچھ عرصہ معاملات رکے رہے. پھر وار اگینسٹ ٹیرر کا ایک زمانہ 9/11 ہوا, اس نے جتنا ستیہ ناش کرنا تھا ہمارا کیا. پھر اس کے بعد جب گاڑی چل پڑی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, پھر نواز شریف کی گورنمنٹ پھر آئی, اور اس کے بعد پھر معاملات چل پڑے تو پھر تبدیلی کو لانچ کر دیا گیا, اور یہیں سے خرابی پیدا ہوئی. ہاں یہیں سے خرابی پیدا ہوئی. بڑی باتیں رہ گئی. باتیں بہت ہیں, لیکن اگر یہ اس طرح کی تبدیلیاں اور یہ تجربے نہ کیے جاتے اور نہ کیے جائیں, اس سے گریز کیا جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبدیلی کا تجربہ کیا گیا تھا, تبدیلی آئی نہیں تھی, تبدیلی لائی گئی تھی. اگر یہ حرکت نہ ہوتی تو آج شاید پاکستان کسی اور پوزیشن پر ہوتا. نئے کے چکر میں پرانا بھی کھو رہا تھا, ایسا ہی ہے, تو ایسا ہم ہی. نے اس کو بچانا ہے. بہت شکریہ. Thank you very much. وقار بھائی تھینک یو ویری مچ. حسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, ہم تجربات کے متحمل نہیں ہیں. ملک, قوم, وطن, حب الوطنی شطر الایمان. وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ایمانی تقاضے پورے کرنے ہوں گے, ناچ کے نہیں, جھوم کے نہیں, بلکہ واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر ہیڈڈ ہونا پڑے گا, تب جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری انسانی بشری خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور اس ملک کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ہمت عطا کرے, آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.